بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص دینی تعلیمات اور تدریسات میں درس نظامی ایک مشہور اصطلاح ہے، اور درس نظامی سے مراد دینی مدارس میں پڑھایا جانے والا باقاعدہ نصاب تعلیم اور نظام تدریس ہے۔ دینی حلقوں میں ایک عالم اور فاضل وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو۔ دینی مدارس کی تاریخ اور تنظیم میں نظامین یعنی دو نظام الدین بزرگوں کا کردار اہم ہے، ایک نظام الملک طوسی اور دوسرے ملا نظام الدین انصاری سہالوی۔ نظام الملک طوسی سلجوق بادشاہ سلطان الپ ارسلان اور ان کے بیٹے ملک شاہ کے قابل اور دانا وزیر اور سلطان سنجر کے استاد تھے۔ ملک شاہ نے ان کو اتابک یعنی شاہ باب کا لقب بھی دیا تھا۔ نظام الملک طوسی کے دو کارنامے یادگار ہیں، ایک ان کی تصنیف سیاست نامہ یا سیر الملوک جو ملکی سیاسی اور بادشاہی اخلاق آداب اور اصولوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا کارنامہ بغداد میں دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کا قیام تھا، جس کی بعد میں متعدد شہروں میں شاخیں قائم ہوئیں۔ اس دور میں صرف و نحو، منطق، فلسفہ، فصاحت و بلاغت، فقہ و اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث، تفسیر اور اصول تفسیر کے ساتھ جراحت، طب و حکمت، ریاضی، کیمیا، طبیعت، تاریخ اسلام، سیرت، تصوف، تقابل ادیان وغیرہ پڑھائے جاتے تھے، اور اسلامی علوم و فنون کی وہ شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے ہر شعبے میں دنیا پر اپنا اثر قائم کیا۔ دینی مدارس کی تاریخ میں ایک اور تعلیمی انقلاب مغلیہ دور میں باقاعدہ نصاب تعلیم کا آغاز تھا، جو حکیم فتح اللہ شیرازی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ شہرت ملا نظام الدین محمد سہالوی فرنگی محلی کو نصیب ہوئی، اور ان کو موجودہ مروجہ درس نظامی کے ڈھانچے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دو اہم ترین علمی کارنامے نمایاں رہے، ایک فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری اور دوسرا درس نظامی کی تشکیل۔ ملا نظام الدین سہالوی ایک نامور عالم، فقیہ، مدرس اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی ولادت 1677 عیسوی میں لکھنؤ کے قریب سہالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ملا قطب الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم اور عارف تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس خاندان کو لکھنؤ میں ایک تاریخی عمارت اور محلہ دینی درسگاہ اور تعلیمات کے لیے دیا تھا، جو دراصل فرنگی اور فرانسیسی تاجروں کا تھا، اور اسی نسبت سے لکھنؤ کے یہ علماء اور ان کا خاندان فرنگی محلی کہلاتا ہے۔ لکھنؤ کی اسی درسگاہ اور درس نظامی کا چرچا پوری دنیا میں رہا۔ فرنگی محلی علماء میں ملا قطب الدین سہالوی، ان کے بعد ملا نظام الدین سہالوی، اور ان کے بعد مولانا روم کی مثنوی شریف کے مشہور شارح بحر العلوم مولانا عبدالعلی سہالوی فرنگی محلی، اور مولانا عبدالرزاق، مولانا عبدالحی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی بانی تحریک خلافت مشہور ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے درسگاہ فرنگی محلی کا آکسفورڈ یونیورسٹی سے موازنہ کیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر بھی اسی درسگاہ کے فارغ تھے۔ بہرحال درس نظامی کے نصاب میں ہر دور میں حالات کے مد نظر ترمیم اور تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن درس نظامی اور دینی مدارس کی تاریخ اور خدمات کے حوالے سے نظام الملک طوسی اور نظام الدین سہالوی فرنگی محلی کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو غریق رحمت فرمائے۔